لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين جد الحسن والحسين على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء المنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بطيبة أرسله بالدين المشهور والعلم الماثور والكتاب المستور النور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى أبي الحسنين مولى الكونين رئيس الموحدين يعصوب الدين إمام المتقين قائد غر المحجلين أمير المؤمنين غالب كل غالب أسد الله الغالب علي بن أبي طالب وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد کرمنا بنی آدم صلوات بھیجے محمد گزارش ہے آپ تمام مومنین اور مومنات سے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل واللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب لیاقت علی ابن سلیمان علی کی روح کو ارسال فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق اہل بیت علیہ السلام، بحق چاردہ معصومین علیہ السلام۔ ان صورتوں کا ثواب مرحوم و مغفور جناب لیاقت علی ابن سلیمان علی کی روح کو پہنچے۔ شرف قبولیت کے لیے مل جل کر نعرہ صلوات پڑھیں۔ حضرات گرامی، وقت کی تنگی ہے، وقت کم ہے، اور آپ حضرات کی بارگاہ میں کچھ معروضات ہیں جو بیان کرنا مقصود ہے۔ قبلہ اجازت ہے، لہذا کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے، میں مستقیماً صحبت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کا ترتیب اور شمار کے لحاظ سے 17 نمبر کا سورہ، 17 نمبر کا سورہ، جسے دو ناموں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ الاسراء ہے اور اس کا دوسرا نام سورۃ بنی اسرائیل۔ ان دو سورتوں سے اس سورہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ آیت کا ایڈریس، آیت کا نشان 70، آیت نمبر 70 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، پروردگار، دیکھیں مجھے اس بات کا علم ہے کہ ماہ رمضان ہے، لہذا کوئی اپیل نہیں ہے کہ آپ زور سے سبحان اللہ کہیں یا نعرے حیدری لگائیں یا واہ واہ کریں، جی نہیں، کوئی اپیل نہیں ہے، کوئی گزارش نہیں ہے۔ جو جہاں بیٹھا ہوا ہے وہ وہیں سے جس طرح سے بھی سماعت کرنا چاہتا ہے کرے، اور انشاءاللہ اللہ آپ کی عبادت میں، آپ کے روزوں میں اور آپ کی زحمتوں میں جو آپ نے کی ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم سب کو اپنے اطاعت گزار بندوں میں شمار فرمائے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا ہے، ہم نے انسان کو عزتوں والا بنایا ہے، صاحب تکریم بنایا ہے، اکرام دے کر، عزت دے کر اسے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے صرف اسے عزت دار نہیں بنایا ہے بلکہ اسے صاحب اختیار بنایا ہے۔ بر والبحر، ہم نے اس کے حوالے خشکی کا علاقہ بھی کر دیا، زمینی علاقہ بھی اس کے حوالے کر دیا ہے، اور بحر ترائی کا بھی علاقہ ہم نے اس کے اختیار میں دے دیا ہے۔ آج نگاہ اٹھا کر آپ دیکھیں تو زمین پر بھی انسان قابض ہے اور پانی پر بھی انسان قابض ہے، آپ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے، اور یہ اختیار کسی انسان نے آپ کو نہیں دیا ہے بلکہ یہ اختیار اللہ نے، ہمارے خالق نے ہمیں سونپا ہے۔ پھر ارشاد فرما رہا ہے، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا ہے بلکہ طیب و طاہر پاکیزہ رزق دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ ہم تمہیں پاک و پاکیزہ رزق عنایت کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرما رہا ہے پروردگار، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ پوائنٹ کی بات ہے۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے
کہ آپ اشرف مخلوقات ہیں، آپ کائنات کی ہر مخلوق سے افضل ہیں، اس کا قرآنی ریفرنس کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے؟ تو یہی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی. اسی آیت کو آپ ریفرنس بنا سکتے ہیں، حوالہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے اشرف مخلوقات ہونے کی دلیل قرآن میں کیا ہے. اللہ ارشاد فرما رہا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جو کچھ بھی ہم نے مخلوقات میں خلق فرمایا ہے اس میں سب سے زیادہ اگر کسی کو فضیلت دی ہے تو وہ اولاد آدم یعنی حضرت انسان ہے. یعنی جملوں کو بدل کر یوں کہا جائے کہ مجموعہ خلائق میں اگر کسی کو مجموعہ فضائل بنایا گیا ہے تو وہ حضرت انسان ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. دیکھیں صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا کافی ہے، قرآن میں تدبر کرنا ضروری ہے، قرآن کی آیات کو اور اس کے لفظوں کو، اس کے مصداق کو، اس کے مفہوم کو اپنے ذہن و دل و دماغ میں اتارنا ضروری ہے. آئیے ایک استدلالی کیفیت سے گزرا جائے. پہلا اعلان پروردگار کا یہ ہے کہ وَكَرَّمْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزت دار بنایا ہے. یہ اللہ کا اعلان ہے، یعنی پیدائشی حق ہے انسان کا عزت دار بن کر اس کائنات میں زندگی گزارنا. غور فرمائی، کیونکہ عزت انسان نہیں دیتا، کسی کو عزت دار انسان نہیں بناتا. خود انسان اتنا مجبور ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان ضعیف، ہم نے انسان کو کمزور بنایا ہے، ہم نے انسان کو ضعیف بنایا ہے، ہم نے انسان کو عاجز بنایا ہے. چنانچہ حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی مولا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آن کے کہتا ہے مولا انسان کتنا بااختیار ہے. تو امام آپ نے سنا ہے، امام نے فرمایا کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ. اس نے اپنا ایک پیر اٹھایا، پھر امام نے فرمایا کہ اپنا پہلا پیر زمین پر رکھنے سے پہلے دوسرا پیر بھی اٹھا لو. تو اس نے کہا حضور ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں نے ایسا کر دیا تو میں زمین پر گر جاؤں گا. امام نے فرمایا بس اتنا ہی اختیار ہے. غور فرما رہے ہیں، اتنا ہی اختیار ہے. اور اگر انسان اپنے اختیارات کی اوقات بھول کر فرعون اور شداد بننا چاہتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ کل بھی رسوا تھا، آج بھی رسوا ہے اور قیامت تک رسوا رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے انسان کو مجبور بنایا ہے، نہیں، اللہ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا ہے. اعلان خود کر رہا ہے. سب سے پہلا اعلان ہم نے انسان کو عزت دار بنایا ہے، یعنی یہ انسان کا پیدائشی پرسنل رائٹ ہے، پیدائشی رائٹ ہے، حق ہے کہ اس کے خالق نے اسے عزت دار بنا کر بھیجا ہے. اب وہ اس کائنات میں جب تک زندہ رہے گا وہ عزت دار بن کر زندگی گزارے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ. ہم جسے چاہتے ہیں عزت دار بنا دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں اسے ذلیل کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر خیر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے. دیکھیں اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا عزت دار بنانا تو آپ نے دیکھا ہے تاریخ میں کہ بہت بڑی بڑی تعداد نے مل کر چاہا کہ کسی گنہگار کو عزت دار بنا دیا جائے. اور فرما رہا رضی اللہ کی بیساکھی لگائی گئی، بادشاہت کی بیساکھی لگائی گئی کہ انہیں عزت دار بنا دیا جائے. عزت دار نہیں، انسان کسی کو عزت دار نہیں بنا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے کہ فلاں انسان عزت دار ہو جائے. غور فرمائی. اور نہ انسان کسی کو ذلیل کر سکتا ہے. آپ اگر حضرت آدم علیہ السلام سے اور اس زمانے تک کا سفر طے کریں تو ہمارے سامنے تاریخ آئینہ بن کر تمام باتوں کو روشن کر دے گی. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دار بنایا، وہ کل بھی عزت دار تھے، آج بھی عزت دار ہیں، قیامت تک عزت دار رہیں گے. لیکن ان کے مقابلے میں ان کا سگا بیٹا قابیل آیا، اللہ نے اسے ذلت دے دی. اب آپ انصاف سے بتائیں قابیل کو کوئی عزت دار بنا سکتا ہے؟
غور فرمائیے، حضرت نوح کو اللہ نے عزتوں کا مرکز بنایا. نوح علیہ السلام کل بھی عزت دار، آج بھی عزت دار، قیامت تک عزت دار رہے. لیکن نوح کے مقابلے میں سگا بیٹا اور ان کی بیوی آ گئی، وہ کل بھی ذلت و رسوائی کے مالک تھے. ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آئی، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی. میں شارٹ کرتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک کا واقعہ آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ سب کے سب عزتوں کا مرکز ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انہیں عزتوں کا مالک بنا کر بھیجا ہے. لہذا یہ کل بھی عزت دار، آج بھی قیامت تک عزت دار. لیکن ان کے مد مقابل آنے والے کل بھی ذلیل تھے، آج بھی ذلیل ہیں اور قیامت تک ذلیل ہوتے رہیں گے. آئیے اپنے نبی تک آ جائیے. اللہ نے اپنے نبی کو عزتوں کا مرکز بنایا. اب جو ذلت و رسوائی کا خیمہ چھوڑ کر اللہ کے نبی کے عزتوں کے خیمے میں آیا، وہ کل بھی عزت دار تھا، آج بھی عزت دار ہے، قیامت تک عزت دار رہے گا. لیکن جو اللہ کے نبی کے مد مقابل آئے، چاہے وہ غیر آیا ہو یا سگا چچا آ گیا ہو، وہ کل بھی ذلیل تھے. مجھے جلدی سے اپنی بات کو مکمل کرنا ہے تاکہ میں آگے بڑھ سکوں. غور فرمائیے گا. تو لہذا رسول کے مقابلے میں جو آئے وہ کل بھی ذلیل تھے، آج بھی. چلیے امام علی کا زمانہ لے لیجیے. جناب امیر کو 70,000 ممبروں سے حکومت کے کارندوں نے چاہا کہ ذلیل کیا جائے. نہ جانے جناب امیر کے خلاف کیا کیا باتیں پڑھتے تھے. یہاں تک پروگنڈا بنا رکھا تھا، جب جناب امیر کے سر پر ضربت لگی تو شام کے لوگ کہتے تھے مسجد اور علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے. مطلب کہ ذلیل کرنے والوں نے یہ پوری کوشش کی کہ جناب امیر کی ذات گرامی پر داغ لگے. یہاں تک افواہ پھیلائی کہ جناب امیر جو خود نماز ہے اس کے خلاف یہ افواہ تھی کہ وہ نماز نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. جناب امیر نے فرمایا انا صلاۃ المومن، میں مومن کی نماز ہوں. جو خود نماز، جو خود وجود نماز ہے. نہیں میں واضح کر دوں بھائی، جس کے ارکان نے انسانوں کو اور بندوں کو اطاعت الہی کا سلیقہ سکھایا ہو، آپ انصاف سے بتائیں اگر یہ سجدہ نہ کرتے تو دنیا والوں کو کیسے پتا چلتا کہ اللہ کو سجدہ کیسے کرنا ہے. اگر یہ رکوع نہ کرتے تو دنیا والوں کو کیسے پتا چلتا رکوع کیسے کرنا ہے. اور میرے مولا نے رکوع ایسا کیا ہے کہ رکوع بھی انجام دے دیا، زکوٰۃ بھی عنایت فرما دی. اور فرما رہے آپ، زکوٰۃ بھی دی اور رکوع بھی. اگر یہ ارکان نماز کو بیان نہ کرتے تو نماز کون پڑھتا؟ کسے پتا ہوتا کہ عبادت پروردگار کیسے کرنی ہے. غور فرمائیے. تو اس کے بارے میں یہ خلاف، جناب امیر کے خلاف کتنی سازشیں کی گئی. لیکن دنیا اور تاریخ گواہ ہے کہ 70,000 خطیب 70,000 ممبروں سمیت واصل جہنم ہو گئے. ہمارا مولا کل بھی علی تھا، آج بھی علی ہے، قیامت تک علی رہے گا. ایک صلوات بھیجیں. غور فرمائیے. تو ذلت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو ذلت اور عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے یا اس کے ہاتھ میں ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے. تو اپنے نبی کو منتخب کیا، مولا علی کو منتخب کیا، امام حسن کو منتخب کیا. کربلا میں غور فرمائیے گا کون ہے امام؟ ہمارے اور آپ کے تیسرے امام. ہاں میں انصاف سے پوچھتا ہوں، آپ سے بتائیں اگر یہ ذلتوں اور عزت کے مالک نہ ہوتے، وہ تو اللہ ہے لیکن اللہ نے انہیں مالک بنا رکھا ہے نا. اگر یہ ذلت و عزت کے مالک نہ ہوتے تو حضرت حر خیمے حسینی میں آنے سے پہلے بھی علیہ السلام ہوتے. غور فرما رہے ہیں آپ بھائی. اتنی بڑی تعداد پر مشتمل سردار جب تک یزیدی خیمے میں رہا سلام کے لائق نہ رہا، لیکن جیسے ہی ذلتوں کا خیمہ چھوڑ کر عزتوں کے خیمے میں آ کر رکا، وہ کل بھی علیہ السلام تھا، آج بھی علیہ السلام ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزتوں کے مالک یہ ہے. اگر ان کی دہلیز تک پہنچ گئے تو عزتیں تمہارے دامن میں، ہمارے دامن میں آ جائے. اور اگر ان سے دور ہو تو پھر عزتوں کے مالک نہیں، پھر ذلتیں گھیرے.
جلدی سے گزر جانا چاہتا ہوں، غور فرمائیے. کبھی ہم نے اس بات کی طرف توجہ کی؟ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عزت دار بنایا، ہم نے تمہیں زمین اور پانی کا مالک بنایا ہے، مسخر کیا اللہ نے، اختیار دیا. صرف عزت دار نہیں بنایا، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے عزتیں تبھی بچیں گی جب صاحب اختیار ہوگے. اور فرمائیے گا اگر انسان مجبور پیدا کیا گیا ہوتا تو پھر انسان یہ جو اللہ نے عزتیں دی ہیں اسے بچا نہ پاتا. اللہ نے اختیار دیا ہے، اسی لیے وہ عزتیں بچائے بیٹھا ہوا ہے. غور فرمائیے. پھر کہتا ہے کہ ہم نے پاک و پاکیزہ رزق دیا. پھر کہتا ہے کہ ہم نے تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ اگر افضل بنایا ہے تو حضرت انسان کو بنایا ہے، اشرف مخلوقات بنایا، حضرت انسان کو بنایا. کبھی ہم نے سوچا، دیکھیے قانون الہی یہ ہے کہ پہلے وہ عمل کرواتا ہے، جزا بعد میں دیتا ہے. لیکن یہاں تو اعلان پہلے ہو رہا ہے دینے کا کہ ہم نے عزتیں پہلے دی، ہم نے مالک پہلے بنایا، ہم نے رزق حلال پہلے دیا، ہم نے اشرف مخلوقات پہلے بنایا. اور فرمائیے بھائی جنت کسے نہیں چاہیے؟ تو جنت جب آپ پیدا ہوئے تھے، ہم پیدا ہوئے تھے، تو کیا ایگریمنٹ لے کر آئے تھے؟ کوئی نوشتہ لے کر آئے تھے کہ نہیں اللہ نے ہمیں جنت کا پروانہ دے کر بھیجا ہے کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے؟ نہیں، اللہ نے جنت لکھ کر آنے والے بچے کے ہاتھ میں نہیں دی، بلکہ اسے جنت کو کمانا پڑے گا، جنت کو حاصل کرنا پڑے گا. غور فرمائیے. تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ پہلے عمل، اجرت بعد میں، صلہ بعد میں، جزا بعد میں. کبھی آپ نے سوچا کہ ہم نے کون سا ایسا کام کر لیا کہ پہلے ہی سے اللہ نے عزت دار بنا کر بھیجا ہے؟ ہم نے کون سا ایسا کام کر لیا کہ وہ ہمیں صاحب اختیار بنا رہا ہے؟ ہم نے کون سا ایسا کام کر لیا کہ ماں کے شکم سے لے کر آگوش مادر تک رزق حلال کی صورت میں ہمیں وہ ہمارے شکم تک پہنچا رہا ہے؟ ہم نے کون سا ایسا کام انجام دے دیا کہ تمام تر مخلوقات میں اللہ ہمیں سب سے افضل بنا رہا ہے؟ بھائی فرشتے معصوم ہیں لیکن انسان سے افضل نہیں، ملک معصوم ہیں لیکن انسان سے افضل نہیں. فرشتوں سے بھی جسے افضل بنایا گیا وہ حضرت انسان ہے. میرے معبود، تو چلیے اپنے خالق سے سوال کرتے ہیں، میرے معبود ہم نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، اس کے باوجود تو نے عزت دار بنایا. ہم نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا، اس کے باوجود تو نے صاحب اختیار بنایا. ہم نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، اس کے باوجود رزق حلال دینے کا وعدہ کر رہا ہے. ہم نے کوئی عمل انجام نہیں دیا، اس کے باوجود بھی اشرفیت کا تاج تو نے ہمارے سر پر لگایا. یاد رکھیے گا 15 سال کے ہونے کے بعد آپ اشرف مخلوقات نہیں ہیں، ماں کی آغوش میں اشرف مخلوقات ہیں. اشرف مخلوقات ماں کی آغوش سے ہی ہیں. ایسا نہیں ہے 18 سال کے ہو گئے، 20 سال کے ہو گئے ہم نے نمازیں پڑھنا شروع کر دی اس لیے اشرف مخلوقات. جی نہیں، ماں کی آغوش سے اللہ نے اشرف مخلوقات بنایا ہے. تو میرے معبود یہ سارے انعامات تو نے کیوں دیے؟ بغیر عمل کے کیوں دیا؟ اب اگلی آیت سنیے گا تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 تھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. آواز پروردگار آئے گی، ہم نے عزت دار کیوں بنایا؟ ہم نے صاحب اختیار کیوں بنایا؟ ہم نے پاک و پاکیزہ رزق کیوں دیا؟ ہم نے تمام تر مخلوقات میں اشرف مخلوقات تمہیں کیوں بنایا؟ میرے معبود کیوں؟ کہ اگلی آیت 71 71 نمبر کی آیت پڑھو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ. اور یاد رکھنا ہم قیامت کے دن ہر ایک انسان کو منتری کے ساتھ نہیں بلائیں گے، پردھان کے ساتھ نہیں بلائیں گے، سیکریٹری کے ساتھ نہیں بلائیں گے، نگر پنچایت کے مالک کے ساتھ نہیں بلائیں گے، بلکہ ہر ایک انسان کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. غور فرمائیے. دیکھیں یہی تک لانا موقف تھا اور مخصوص تھا. ہم ہر ایک انسان کو قیامت کے دن اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کا انتخاب بھی تمہارے اختیار میں ہے، بنانے کا اختیار نہیں، قبول کرنے کا. اب عزت دار بنایا اس لیے بنایا تاکہ جب کسی کو امام تسلیم کرو تو کچھ دیکھو یا نہ دیکھو، اتنا تو ضرور دیکھ لینا کہ امام عزتوں کا مالک ہے یا ذلتوں کا مالک ہے. اور ہمارے
اس امام کو تسلیم کرنے کے بعد تمہاری عزتوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا جا بجا ذلتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ غور فرمان، امام جو تم نے تسلیم کیا ہے وہ دیکھنا کسی فیلڈ میں تمہیں رسوا نہ کر دے۔ علم کا مسئلہ آئے تو سب سے آگے دکھائی دے، عبادت کا مسئلہ آئے سب سے آگے دکھائی دے۔ تو اب تمہیں عزت دار بنایا ہے تو پھر جسے بھی امام چننا، منتخب کرنا، جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، وہ بھی عزتوں کا مالک ہونا چاہیے۔ پہلی صفت۔ دوسری صفت اللہ نے کیا دی؟ صاحب اختیار بنایا۔ زمین تمہارے حوالے، پانی تمہارے حوالے۔ اب جسے بھی امام ماننا وہ مجبور نہیں ہونا چاہیے، اللہ اکبر، وہ مجبور نہیں ہونا چاہیے بلکہ صاحب اختیار ہونا چاہیے، جس کی انگلیوں میں اتنی طاقت ہو کہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹائے، جس کے پیروں کی ٹھوکر میں اتنی طاقت ہو کہ مردے کو زندہ کر دے۔ اللہ اکبر، غور فرما رہے ہیں؟ لہذا امام بھی صاحب اختیار ہونا چاہیے۔ کیوں؟ صاحب اختیار تمہیں اللہ نے بنایا ہے۔ دو صفت۔ تیسری صفت کیا ہے؟ رزق حلال۔ اب آواز پروردگار آئے، ہم نے تو تمہارے لیے رزق حلال مہیا کیا تھا، لیکن چونکہ صاحب اختیار بنایا ہے نا، اب تمہارا اختیار ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال بنا کر شکم تک لے جاؤ گے یا اس حلال کو حرام بنا کر شکم تک لے جاؤ۔ یہ اختیار انسان کو دے دیا گیا۔ غور فرمائیے، یہ اختیار حضرت انسان کو دیا گیا ہے، لہذا انسان خود بہتر جانتا ہے۔ اب جسے بھی امام تسلیم کر رہے ہو، یہ دیکھنا ہوگا کہ غریبوں مسکینوں میں بانٹنے والا ہے یا خود زکوٰۃ کو ہڑپ جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں بھیا، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ایسے امام کے ہاتھ میں بیعت کی، ایسے امام کو تسلیم کیا ہے جو زکوٰۃ بانٹتا ہی نہیں ہے بلکہ حکومت سلیمان کو انگوٹھی کی شکل میں زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سا غور فرمائیے گا، اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے توجہ چاہتا ہوں، بزرگان دعاؤں سے نوازیں۔ اب چوتھی صفت کیا ہے آپ کی؟ کہ ساری مخلوقات میں آپ کو افضل بنایا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب امام جب چننا، جس کے ہاتھ پر بیعت کرنا، جب تمہیں ساری مخلوقات میں افضل بنایا گیا ہے تو امام وہی ہوگا جو تم سے افضل ہو۔ اللہ اکبر۔ امام وہ ہوگا جو انسانوں سے بھی افضل ہو۔ ہر ایک مسئلے میں جو انسانی مخلوقات ہو یا زمینی مخلوقات یا آسمانی مخلوقات ہو، جو سب سے افضل ہوگا وہی امام ہوگا۔ غور فرمائیے گا، تو چاروں صفتوں میں غور کریے گا۔ اب امام کے پیچھے جانا ہے، تو جس امام کے پیچھے ہمیں جانا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، غور فرمائیے گا۔ مولانا شبر حسین کو آپ نے بلایا مجلس کے لیے، میں ممبر سے نیچے اتروں اور مجلس تمام ہو گئی، اپنے گھر جانے لگوں، کیا کوئی آپ میں ایسا ہے جو زبردستی میرے پیچھے جانے لگے؟ اگر کوئی خوشی سے میں اپنی مرضی سے کسی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں، لکھنؤ لے جاؤں تو الگ بات، لیکن کیا کوئی آپ ایسا ہے کہ نہیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے؟ نے کہا نہیں صاحب آپ نہیں جا سکتے۔ نہیں ہم چلیں گے۔ نہیں، تو ایک مولانا کے پیچھے جانے کے لیے بھی اس کی مرضی کا ہونا ضروری ہے۔ غور فرمائیے گا، جب تک اس کی رضایت شامل نہ ہو جائے، دیکھیے ایصال ثواب کی مجلس ہے، جب تک اس کی رضایت شامل نہ ہو جائے، اچھا مولانا صاحب کو جانے دیجئے، کہیں سے ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہن پہ وزن زیادہ ہو جائے، بار زیادہ ہو جائے۔ آپ میں سے کوئی ہو، آپ ہو، زبردستی کوئی آپ کے پیچھے جا سکتا ہے؟ نہیں، جب تک اس کی رضایت حاصل نہ ہو جائے تب تک کسی کے پیچھے جایا نہیں جا سکتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر ایک انسان کو اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم زندگی بھر یہ کہتے رہے کہ ہم امام والے۔ کمال اس میں نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم امام والے ہیں، کمال تو اس میں ہے کہ ایک مرتبہ ہمارا امام بھی کہہ دے۔ اللہ اکبر۔ کمال تو یہ ہے
بار بار نہیں، حیدری، بار بار نہیں، علی علی۔ اللہم صلی علی۔ یہ کمال تو اس میں ہے کہ ایک بار، بار بار نہیں، ایک بار ہمارا امام کہہ دے کہ ہاں یہ ہمارے پیچھے آنے لائق ہے۔ غور فرما رہے آپ، ورنہ پتہ کیا ہوگا؟ بغداد کا واقعہ ہے، ایک قصاب تھا، گوشت بیچتا تھا۔ آج کے زمانے میں اس ہنر کو بدنام کر دیا گیا ہے، ورنہ ہنر تو ہنر ہے۔ غور فرمائیے، ایک قصاب تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، اور جب اس کی دکان پر کوئی مومن پہنچ جاتا تھا اور وہ جان جاتا تھا کہ یہ امام کا چاہنے والا ہے، تو پھر وہ 1 کلو 2 کلو کا پیسے بھی نہیں لیتا تھا، امام کی محبت میں فری میں دے دیتا۔ اور دن رات نہیں، میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں آپ فری میں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جب کوئی مومن آپ کی شاپ پر، آپ کی دکان پر جائے، تو اگر آپ 4 روپیہ کسی سے لے رہے ہیں تو اپنے مومن بھائی سے 2 ہی روپیہ لیں، مولا کے نام پر۔ اس کا تعلق ایمان اور محبت سے۔ تو لیکن دن رات گوشت بیچنے کے ساتھ ساتھ دل میں خواہش تھی کہ کسی بھی طریقے سے اپنے امام سے ملاقات ہو جائے۔ ایک رٹ لگائے ہوا تھا کہ مولا ایک بار آپ کو دیکھ لوں، ایک بار آپ کو دیکھ لوں، ایک بار آپ کو دیکھ لوں، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، ایک بار آپ کو دیکھ۔ سالوں سال یہ دل میں آرزو، مولا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن اس کی دکان پر 2 شخص آئے اور اس نے مڑ کر دیکھا تو جو لباس پہنے ہوئے تھے وہ 2 آنے والے، اس لباس کو دیکھ کر یہ پہچان لیا کہ یہ ہمارے محلے کے نہیں ہیں، یہ بغداد کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ مسافر ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ آپ اس شہر کے نہیں لگتے، آپ مسافر ہیں۔ کہا ہم مسافر ہیں۔ کہ پھر بتائیں کہ آپ کے رکنے کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام ہے؟ انہوں نے کہا ہم کھانے کے لیے نہیں آئے ہیں اور نہ رکنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا ہم تجھے لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کہاں لے جانے کے لیے؟ کہا ہم ان کے پاس تمہیں لے جانے کے لیے آئے ہیں کہ جن کی محبت کا دم تم صبح و شام بھرا کرتے ہو۔ کہا واضح کرو، مطلب کیا ہے؟ کہ چلو تمہیں امام نے بلایا ہے۔ کون امام؟ غور کریے، کہ جس کی محبت کا دم بھرتے ہو، تمہارے زمانے کا امام۔ اب سوچیے اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا۔ ہاں ارے آپ ہی میں سے کل کوئی ایسا ہو جائے کہ کسی تک خبر پہنچ جائے کہ آپ میں سے کسی ایک کو امام نے بلایا ہے، آپ اپنی خوشی کا اندازہ بتائیے کیا ہوگا۔ اللہ، ہر وقت انسان کو اس بات پر آمادہ ہونا پڑے گا، نہ جانے کب ہمارا امام ہمیں طلب کر لے۔ تو ہماری آمادگی ہر وقت ہونی چاہیے، ہر وقت ہمیں تیار اور آمادہ رہنا چاہیے۔ حیات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ غور کریے، اس نے فوراً وہ دکان جو شٹر تھی، چٹائی، اسے گرائی اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ لیجیے، زمین ختم ہوئی، سمندر شروع ہو گیا۔ وہ 2 آنے والے جیسے زمین پر چل رہے تھے ویسے پانی پر چلنے لگے۔ یہ رک گیا، اس نے کہا میں پانی پہ کیسے چلوں گا؟ تو ان لوگوں نے کہا جس امام کی محبت دل میں رکھے ہوئے ہے، آنکھوں کو بند کر اور اس امام کا نام لے، پانی بھی زمین کی طرح ہو جائے گا۔ اس نے آنکھوں کو بند کیا، امام کا نام لیا، آخری امام کا نام لیا اور چلنے لگا۔ جب کچھ دور چلا، اس نے آنکھیں کھولا تو خوش ہوا کہ میں پانی پر چل رہا ہوں۔ بیچ مجدھار میں جب پہنچے، غور کریے گا، اتنا آسان نہیں ہے اپنے امام تک پہنچنا۔ جب بیچ مجدھار میں پہنچے نا، تو اس نے دیکھا کہ بجلیاں کڑک رہی ہیں، بادل آ رہے ہیں، آثار ہے کہ پانی برسے گا، بارش ہوگی۔ تو یہ قصاب ان دونوں سے کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی بھی مہلت نہیں دی کہ میں اپنی دکان صحیح سے بند کر لیتا۔ دیکھیے، شاید بارش ہونے والی ہے، اگر تم نے ذرا سی مہلت دی ہوتی تو میں اپنی دکان کی چھت پر صابن بھول آیا ہوں۔ کیا بھول آیا ہوں؟ کتنے روپے کا ملتا ہے؟ 10 روپے، 5 روپے، 20 روپے نا۔ کہ اگر آپ نے اتنی مہلت دی ہوتی تو میں وہ صابن اندر رکھ دیتا، بارش ہوتی تو وہ صابن خراب نہ ہوتا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ایک انسان آیا اور آ کر دونوں سے کہتا ہے کہ امام نے فرمایا اسے واپس کر دو، ابھی یہ ہم سے ملاقات کے لائق نہیں ہوا۔
یعنی اگر 10-20 روپے کی بھی محبت دنیا کی دل میں بھری ہوگی تو پھر امام سے ملاقات کے لائق نہیں۔ اب ذرا اندازہ کریں وہ جو 71 سر تھے امام کا قربان ہونے کے لیے، جہاں امام نے چراغ بجھا دیا تھا کہ جسے جانا ہو چلا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی امام کو کوئی چھوڑ کر نہ گیا۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کا ایمان کس منزل پر تھا۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بھائی صاحب صاحب نبی کی حدیث ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ۔ جو اپنے چونکہ عبادتوں کا مہینہ ہے، میں چند جملے کہوں تاکہ عبادتوں کا لطف بڑھ جائے، غور کریے گا۔ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت پہچانے بغیر نہیں، جانے بغیر نہیں، جانتے تو سب ہیں، یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں میدانند، ہمیں میدانند، حتی بچہ ہو۔ امام کتنے ہیں؟ کہیں گے 12۔ تعداد جان لینے کا نام معرفت نہیں ہے۔ معصوم کتنے ہیں؟ 14۔ کوانٹیٹی جان لینے کا نام معرفت نہیں ہے۔ میں بتاؤں معرفت کیا ہے؟ غور کریں۔ آپ سب نے سنا ہے ایران کے سرزمین قم پر 2007 میں ہم ایران پہنچے۔ 2008 میں آیت اللہ العظمی محمد تقی بہجت صاحب قبلہ کا انتقال ہوا۔ ایک ایسا مرد ربانی، عالم ربانی، جن کے بارے میں مشہور نہیں، ہمارا مشاہدہ ہے، جو چہرہ دیکھ کر نسلوں کا پتہ بتا دیتے تھے، ایسا عالم۔ ان سے کسی نے پوچھا، کہنے لگے کہ حضور آپ نے تقریر میں بیان کیا معرفت کے سلسلے میں، تو آپ ہی بتائیں کیا ہم اپنے امام کو دیکھ نہیں سکتے؟ ہمارا امام غائب ہے۔ تو انہوں نے کہا خاموش، کس نے کہا امام غائب ہے؟ امام غائب نہیں ہے، تم غائب۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے دل سے پوچھیں، سوال کریں کہ کتنے دن ہم نے مسجدوں اور امام بارگاہوں میں خلوص نیت سے حاضری دی ہے، کتنی شب جمعہ ہم نے اپنے امام کو یاد کیا ہے، کتنا روز جمعہ بعد نماز صبح کی نماز کے بعد دعائے ندبہ پڑھ کر ہم نے اپنے امام کو یاد کیا ہے۔ تو امام غائب ہے کہ ہم غائب ہیں؟ ہم اپنے فریضے سے غائب ہیں۔ غور کریے، انہوں نے کہا تم غائب ہو، امام غائب نہیں ہے۔ کہا امام تو غائب ہے۔ کا دلیل یہ ہے کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے۔ اور کیا ہم اپنے امام کو دیکھ نہیں سکتے؟ تو جناب محمد تقی بہجت صاحب کہتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا امام ہمیں دکھائی نہ دے۔ کا مطلب کہ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ جب ہمارا وقت کا امام اپنے چاہنے والوں کے درمیان آ کر چلا نہ جاتا ہو۔ اور فرما رہے ہیں آپ، وہ کہہ رہے ہیں، محمد تقی بہجت صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں، جو برزخی آنکھوں کے مالک تھے، وہ کہہ رہے ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جب ہمارے درمیان ہمارا امام آ کر چلا نہ جاتا ہو۔ تو وہ چونک گیا، ہمارا امام ہر روز آتا ہے، ہمارے درمیان کا ہر روز آتا ہے۔ کہ حضور ہم نے کبھی دیکھا نہیں؟ تو مسکرا کر کہتے ہیں محمد تقی بہجت صاحب قبلہ کہ دیکھنا کمال نہیں ہے، پہچاننا کمال ہے۔ اللہ، دیکھنا کمال نہیں، پہچاننا کمال ہے۔ انہوں نے کہا حضور پہچاننا کمال، دیکھنا کمال نہیں کہا۔ کا دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا یہ بتاؤ سن 61 ہجری سرزمین کربلا میں وقت کا امام کون تھا؟ کا امام حسین۔ کتنے لوگوں نے دیکھا؟ 9 لاکھ۔ پہچانا کتنے لوگوں نے؟ 71۔ اللہ بھائی، دیکھنے والوں کی تعداد 9 لاکھ، پہچاننے والوں کی تعداد 71۔ تو دیکھنا کمال نہیں ہے، پہچاننا کمال ہے۔ چلیے میں ایک بات کہہ دوں تاکہ بات مکمل ہو جائے، غور کریے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام کی یونیورسٹی میں 2500 سے زیادہ شاگرد، ہر مسلک ہر مذہب کے لوگ آتے تھے، یہودی بھی اور مشرک بھی، سب آتے تھے۔
اوپن یونیورسٹی تھی، اوپن دانشگاہ تھی، سب آتے تھے۔ امام نے غیبت کا چیپٹر چھیڑا تو جب درس تمام ہو گیا تو ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا حضور آپ نے آج کے درس میں بتایا کہ آخری زمانے میں جو امت کا امام ہوگا، ہمارا آخری بیٹا پردے غیب میں ہوگا۔ تو کہتے ہاں امام فرماتے ہاں پردے غیب میں ہوگا۔ نوجوان بھائی غور سے سنیں گے، پردے غیب میں ہوگا۔ تو وہ آنے والا کہتا ہے حضور آج اس زمانے میں جب ہم ہیں اور آپ سامنے ہیں، آپ غیب میں نہیں، آپ ظاہر ہیں، آپ کے ظاہر ہوتے ہوئے کتنا اختلاف ہے، بادشاہ سے لڑ رہے ہیں، امت سے لڑ رہی ہے۔ جب آج آپ ظاہر ہیں اتنا اختلاف ہے، تو آخری زمانے میں جب آپ کا بیٹا پردے غیب میں ہوگا تو کتنا اختلاف ہوگا۔ اور اس زمانے کے لوگ آپ کے بیٹے یعنی آخری امام سے ہدایت کیسے حاصل کریں گے؟ امام مسکرائے اور مسکرا کر پوچھتے ہیں یہ بتا کیا کبھی تو نے سورج کو بادلوں کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہتا ہاں دیکھا ہے۔ امام نے فرمایا کیا سورج جب بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو کیا رات ہو جاتی ہے؟ کہا نہیں، دن رہتا ہے۔ کیا جب بادل سورج کو چھپا لے جائے تو کیا سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی؟ کہا پہنچتی ہے۔ کہا بالکل ایسے ہی ہمارا بیٹا پردے غیب میں بھی ہوگا لیکن اس کی ہدایت کی روشنی چاہنے والوں تک پہنچتی رہے۔ غور فرمائیے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا امام فرماتا ہے اگر ایک لمحے کے لیے بھی ہم تم سے نگاہ کرم ہٹا لیں تو زمانہ تمہیں نوچ کھائے گا۔ آپ کا سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنا اس بات کی دلیل ہے یہ قوم لاوارث نہیں ہے بلکہ اس کا وارث پردے غیب پہ بیٹھا ہوا ہے۔ غور کریے گا۔ لب لباب یہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے حضور یہ بادلوں کے پیچھے اور سورج اس سے سمجھ میں نہیں آیا۔ کہا پھر یہ کہتا ہے کہ مولا کچھ عملی طور پر کر کے دکھائیں، کچھ پریکٹیکلی طور پر کچھ کر کے دکھا دے تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے۔ امام علی مقام اسے اپنے ساتھ مسجد میں لے کر گئے۔ امام نے فرمایا سن میں صحن مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں اور تیرا کام یہ ہے کہ تو مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جا اور ہر آنے والے سے پوچھ کے امام کہاں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا۔ وہ مسجد دروازے پر کھڑا ہو گیا، امام مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے۔ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ تم نے امام جعفر صادق کو دیکھا ہے؟ اس نے دائیں بائیں آگے پیچھے سب دیکھا، کہا نہیں امام تو دکھائی نہیں دیتے۔ یہ تعجب میں پڑ گیا، امام تو سامنے بیٹھے ہوئے، امام تو سامنے بیٹھے۔ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن امام نے اپنے آپ کو پردے غیب میں رکھا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ امام کو دیکھے، لیکن امام کے اختیار میں ہے کہ وہ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ تو ایک ایک قدم بھی اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو ہمارا امام ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس دن دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا مومن مومن کا دوست بن جائے گا، مومن مومن کا بھائی بن جائے گا، کوئی دشمن ہوگا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام دیکھ رہا ہے۔ جس کے پیچھے ہمیں جانا ہے قیامت میں وہ دیکھ رہا ہے، لہذا خوف خدا دل میں آئے گا، پھر کوئی انسان۔ بہرحال تو ایک آیا، دو آیا، تین آیا، تاریخ کہتی 11 آدمی آئے اور 11 لوگوں سے اس نے یہی سوال کیا، امام کو دیکھا؟ کہا نہیں امام تو نہیں دکھتے، امام تو نہیں دکھتے۔ کہا مولا میں سمجھ گیا کہ غیب کیا ہوتا ہے، میں سمجھ گیا غیب کیا ہوتا ہے۔ یہ آنکھ والے آپ کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ان کی نگاہوں پر پردہ پڑ گیا ہے، پردہ آپ پر نہیں ہے، پردہ ان کی آنکھوں پر پڑ گیا ہے، میں سمجھ گیا غیب کیا ہے۔ اچھا جب بات مکمل ہو گئی، امام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ابو بصیر، جو آنکھوں سے نابینا تھے، بالکل 100% نابینا تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے، ان کا لقب تھا ابو بصیر۔ جب 11 آنکھ والوں نے نہیں دیکھا تو امام نے دیکھا کہ ابو بصیر مسجد میں آ رہے ہیں، عصا کا سہارا لیے ہوئے مسجد کی سیڑھیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ امام نے فرمایا ان سے بھی پوچھ لے تم نے امام کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا مولا جب آنکھ والے نہ بتا پائے تو یہ نابینا کیا بتائے گا؟ امام فرماتے ہیں اتمام حجت کے لیے پوچھ لے،
حجت کے تمام کرنے کے لیے پوچھ لے، تیرا امام کہہ رہا ہے اس لیے پوچھ لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، جیسے سب سے سوال کیا ویسے اس سے بھی سوال کر لیتا ہوں۔ ابو بصیر عصا کے سہارے سے مسجد میں داخل ہوئے۔ اس نے پوچھا ابو بصیر کیا تم نے امام کو دیکھا ہے؟ ابو بصیر نے اپنا عصا اٹھایا اور اٹھا کر کہتے ہیں گستاخ امام کی موجودگی میں پوچھتا ہے کہ امام کو دیکھا ہے؟ اللہ، امام کی موجودگی میں پوچھتا ہے کہ تو نے امام کو دیکھا ہے؟ اب یہ تعجب میں پڑ گیا کہ جو کام آنکھ والے نہ کر پائے، اللہ، یہ اندھا، یہ نابینا کیسے کر رہا ہے؟ بھائی ابو بصیر نے امام کی موجودگی بتا کر رہتی دنیا تک دلیل دے دی کہ اپنے امام کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا کھلا ہونا ضروری نہیں ہے، دل کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، آنکھوں سے ذریعے سے دیکھنا ضروری نہیں ہے، دل کا کھلا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے دل کو غلاظتوں سے بچائیے، دل کو خوف الہی میں لگائیے، دل کو سیرت معصومین پر چلائیے۔ یہ ہے بادشاہ اور یہ ہے وزیر، دماغ وزیر ہے۔ انسان کو اللہ نے دل میں، جو جسم میں دل دیا ہے، اسے بادشاہ یعنی امام کہا ہے۔ غور فرمائیے، اسے امام رکھا ہے۔ دیکھیے مجھے نبی کی ایک حدیث یاد آ گئی، اسے مجلس سمجھ کے نہ سنیے، سمجھ لیجئے کہ ماہ رمضان میں ایک درس ہو رہا ہے تو ایک الگ نوعیت ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ بس چند منٹ میرے پاس، ہر ایک انسان کے پاس ایک بہانہ ہے۔ 11 مہینے اگر کوئی نماز نہ پڑھے اور مولانا ٹوک دے یا آپ میں سے کوئی ٹوک دے، انہوں نے کہا صاحب کیا بتائیں، 5 بجے اذان ہوتی ہے، 4:30 بجے اذان ہوتی ہے، 4:25 تک جاگ رہا تھا، 5 منٹ میں شیطان نے کام کر دیا، سلا دیا۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا لڑائی کرنے کا، لیکن کیا کرے صاحب، شیطان نے بہکا دیا۔ غور کر رہے ہیں؟ بولو، کوئی ارادہ تھا نہیں غیبت کرنے کا، لیکن کیا کرے؟ ہر مہینے میں شکایت انسان کرتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات کہوں، آن ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا۔ کس نے آپ سے کہا کہ شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا؟ خدا کے لیے شیطان کو بلیم نہ کریے نوجوان بھائیوں۔ اور میں آج کے بعد ممبر پر بیٹھوں گا بھی نہیں اگر آپ قرآن میں دکھا دیں کہ نماز کے لیے اس نے کہا ہے کہ میں نماز سے روکوں گا، میں روزہ نہیں رکھنے دوں گا، میں احترام والدین نہیں کرنے دوں گا۔ کہاں لکھا ہے بھائی؟ قرآن میں ایک ہی بات ہے جو اس نے اللہ سے آسمان پر کہی تھی کہ میں تیرے مخلص بندوں کو صراط مستقیم تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ ہاں، لوگوں کو ہم سوائے تیرے مخلص بندوں کے، ان کو مخلص بندوں کو بہکا نہیں سکتا۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم تک۔ صراط مستقیم کون ہے؟ یہ بھی تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے قوم میں تو سب عالم ہیں، اس بات کے تو عالم ہیں سب کہ صراط مستقیم کون ہے، اور صحیح جانتے ہیں آپ۔ صحابہ نے کئی بار پوچھا صراط مستقیم کون 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 کون، اور رسول اس وقت تک نہیں جواب دیتے جب تک علی سامنے نہ آ گئے۔ تو صراط مستقیم، یا میں واضح طور پر ترجمہ کر دوں، شیطان نے صرف اور صرف ایک وعدہ کیا ہے کہ میں انسانوں کو غدیر تک نہیں پہنچنے دوں گا۔ اس کا مطلب آپ غدیر تک، ہم غدیر تک پہنچے ہیں تو بہت جہاد کر کے پہنچے ہیں، اور اپنے اس جہاد کو اور اپنے اس محنت کو بچا کے رکھیے۔ لیکن جو پوائنٹ بیان کرنا ہے وہ یہ کہ یہ جو 11 مہینے شکایت کر رہے تھے، شیطان نے بہکایا، شیطان نے جنائی،
شیطان غیبت نہیں کرواتا، شیطان لڑائی نہیں کرواتا، شیطان نماز سے نہیں روکتا، کچھ نہیں کرتا جاتا، شیطان صرف صراط مستقیم سے روکتا ہے۔ غور فرمائیے۔ اور اگر شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا تو چلو نبی کی حدیث کا رخ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان، جب ماہ رمضان آتا ہے تو کیا فتحت ابواب الجنہ، تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور صرف جنت کے دروازوں کو کھولتا نہیں ہے، غلقت ابواب الجہنم، بلکہ کھولتا ہی نہیں بلکہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کا دروازہ بند ہو گیا۔ پھر آخر میں لب لباب اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور یہی وہ مہینہ ہے رمضان کا جب اللہ تمام تر شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلوات پڑھیں تو میں ایک واقعہ سنا دوں۔ دیکھ خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں ولایت جناب امیر پا مجلس پڑھوں، مولا کی ولایت آپ تک پہنچا، لیکن چونکہ ماہ رمضان ہے ایک امپورٹنٹ، مور دین امپورٹنٹ، یہاں سب ولائی بیٹھے ہوئے ہیں، اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں مور دین امپورٹنٹ، بس توجہ درکار ہے۔ سلسلۃ الشیاطین نبی کا فرمان ہے، ہمارے اور آپ کے نبی کا فرمان، کسی منتری کا فرمان نہیں ہے کہ آج بول کے کل مکر جائے، کسی گنہگار کا بیان نہیں ہے کہ آج کہہ کے کل مکر جائے، نہیں، بلکہ اس کا فرمان گرامی ہے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو بولتا بھی ہے تو اللہ کی مرضی سے بولتا ہے۔ کیا فرما رہے؟ سلسلۃ الشیاطین، اللہ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے، کس میں؟ ماہ رمضان میں۔ ہاں چلیے قصص الانبیاء اٹھائیے۔ ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ معجزہ کیا ہے؟ پتھر کو موم بنا دیتے تھے، لوہے کو موم بنا دیتے تھے، کوئی بھی سخت سے سخت چیز ان کے سامنے لے جائیے وہ ہاتھ لگاتے تھے تو موم بن جاتی تھی۔ ہاں اتنا بابرکت نبی، اور داؤد کا لہن داؤدی مشہور ہے، جب تلاوت کرتے تھے تو انسان چرند پرند حیوانات سب حضرت داؤد کے ارد گرد بیٹھ جاتے تھے، اتنا بہترین لہن اللہ نے دیا تھا، لہن داؤدی مشہور ہے۔ ایک معجزہ کیا تھا؟ سخت چیزوں کو، چلیے بات تمام ہو گئی، نرم بنا دیتے تھے۔ 45 میں ٹائم ہے، بس 2 سے 3 منٹ بعد تمام، غور فرمائیے۔ لیکن نوجوانوں سے خصوصی توجہ چاہتا ہوں، اس واقعے کو یاد رکھیے۔ حضرت داؤد لہن داؤدی اور سخت چیزوں کو موم بنانے کا معجزہ تھا۔ میری طرف دیکھیے گا، کم وقت ہے، جلدی سے بیان کرنا ہے۔ یہ معجزہ تھا، کام کیا تھا حضرت داؤد کا؟ کھاتے کیسے تھے؟ شکم کیسے، رزق کیسے کماتے تھے؟ وہی زرہ بناتے تھے، زرہ، اور غلام کو دیتے تھے، غلام زرہ بیچتا تھا، اور جو زرہ بیچ کر جو پیسے ملتے تھے وہی کھاتے تھے۔ نبی ہے، صاحب معجزہ ہے، کیا ضرورت ہے اسے محنت کرنے کی، اور کیا ضرورت ہے زرہ بنانے کی؟ نہیں، نبی ہو یا کوئی اور امام ہو، معصوم ہو، محنت کر کے امت کو بتانا چاہتا ہے اگر رزق حلال چاہیے تو محنت کرنا ہوگا۔ اللہ محنت کرنا، آگے بات بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ اتنا سب کمال ہونے کے بعد حضرت داؤد ہمیشہ ایک دعا کرتے تھے، دعا کہتے تھے معبود مجھے اتنا اختیار دے دے کہ میں شیطان کو قید کر دوں۔ ہر روز یہی دعا کرتے تھے، معبود مجھے اتنا اختیار دے کہ میں شیطان کو زندان میں ڈال دوں۔ آواز آتی تھی داؤد کہاں ان چکروں میں پڑے ہوئے ہو، شیطان کو اپنا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو۔ داؤد یہ دعا نہ کرو، یہ دعا نہ کرو، لیکن دعا پہ دعا کیے جا رہے تھے، میرے معبود مجھے اختیار دے میں شیطان کو قید کر دوں۔ اب چونکہ اللہ کا معصوم نبی ہے لہذا اللہ نے ایک دن وہ آیا کہ دعا قبول کر لی، لو داؤد ہم نے تمہیں اختیار دے دیا، اب تم شیطان کو قید کر لو۔ شیطان کو قید کر دیا، حضرت داؤد نے خوش ہو گئے، زرہ بنائی، غلام کو دیا، کہا جاؤ اسے بیچ کر لے آؤ۔ زرہ لے کر گیا، نہیں بکی، واپس آ گیا، دوسرا
دوسرے دن نہیں بکی واپس آ گیا, تیسرے دن نہیں بکی واپس آ گیا, 3 دن تک زرا نہیں بکی. تو جناب داؤد نے پوچھا خیریت تو ہے؟ ہر روز تو کہتا تھا کہ زرا اور بنائیے, یہ کم پڑ جاتی ہے, خریدار زیادہ ہیں, اور 3 دن سے تو زرا بیچ ہی نہیں رہا, واپس آ جا رہا ہے. اس نے کہا حضور کیا بتاؤں, پورے بازار کا منظر ہی بدل گیا ہے, منظر بدل گیا ہے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہا جو سب سے بڑا سرکش تھا سب سے بڑا مومن ہو گیا ہے, جو سب سے بڑا بدتمیز تھا, جو آپ کی خلاف ورزی کرتا تھا, وہ تو اپنی دکان پر مصلی بچھائے اللہ اللہ کر رہا ہے. چاروں طرف صرف مومن مومن مومن, نماز اللہ اللہ اللہ. جناب داؤد نے کہا اتنی میں نے محنت کی, انہوں نے سجدہ نہ کیا, آج ایسا 3 دن میں کیا ہو گیا ہے کہ سب سجدے پر سجدہ سجدے پر سجدہ. اب اللہ سے پوچھا میرے معبود یہ میری تبلیغ کا اثر ہے یا تو نے کچھ کیا ہے کہ سب سجدہ کر رہے ہیں, سب اطاعت گزار ہو گئے ہیں؟ آواز پروردگار آئی کہ داؤد تم نے جان دنیا کو قید کر لیا ہے, تم نے خواہشات کو قید کر لیا. وہ جو دلوں میں خواہشات پیدا کرتا ہے تم نے اسے قید کر لیا ہے, اسے چھوڑو ابھی سب کا رنگ سامنے آ جائے گا. جناب داؤد نے شیطان کو آزاد کیا, پھر جو بدتمیز تھا پھر سے بدتمیز ہو گیا, جو کافر تھا پھر کافر ہو گیا, جو بے نمازی تھا وہ بے نمازی ہو گیا. تو اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے پتا یہ چلا کہ اگر شیطان قید ہو جائے تو امت مومن ہو جاتی ہے, اگر شیطان قید ہو جائے تو امت مومن ہو جاتی ہے. اب نبی نے فرمایا, ہمارے اور آپ کے نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے. اب اگر اس مہینے میں بھی کوئی روزہ نہ رکھے تو سمجھ جانا, اگر نماز نہ پڑھے تو سمجھ جانا یہ وہ انسان ہے جسے شیطان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. نماز نہ پڑھے, روزہ نہ رکھے, ماں باپ کا احترام نہ کرے, بڑوں کا احترام نہ کرے, اور فرما رہے ہیں آپ نیکی انجام, تو سمجھ جائیے کہ اسے شیطان کی ضرورت نہیں ہے. 11 مہینے شیطان نے اتنا ٹرینڈ کر دیا ہے کہ وہ خود شیطان بن گیا ہے. لہذا فکر کرنا ہوگا, سوچنا ہوگا. ماہ رمضان ہے, عبادتوں کا مہینہ ہے, برکتوں کا مہینہ ہے, بہار ہے عبادتوں کی. جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں, جتنا ہو سکے اپنا وقت اللہ کی عبادت میں گزاریں. اور بہترین مہینہ ہے رمضان کا, روزہ رکھ کر جتنی تیزی کے ساتھ معرفت کربلا رمضان میں ہوگی اتنا کسی مہینے میں نہیں ہوگی. جب پیاس کی شدت پریشان کرے تو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا کو اپنے ذہن میں لانا. جب بھوک اور پیاس ستانے لگے, روزے میں شدت بڑھ جائے, تو اس ششماہ صغیر کو یاد کرنا جو اپنے بابا کی آغوش میں برملا کے تیر کا شکار ہوا. روزہ رکھیے, اور جب پیاس کی شدت ہو تو خیام حسینی میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کریے. عزیزوں, ماہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے. یقین جانیے جب ہم اور آپ عزاداری کرتے ہیں تو عزاداری کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے, اور جب ہم اور آپ عبادت پروردگار کرتے ہیں تو عبادت کرنے سے, نماز پڑھنے سے, اطاعت پروردگار کرنے سے ہمارا اور آپ کا مولا امام حسین خوش ہوتا ہے. وہ جو پردے غیب میں ہمارا امام بیٹھا ہے, جب شب جمعہ آئے تو دعائے کمیل کی تلاوت کریں, جمعے کا دن آئے دعائے ندبہ کی تلاوت کریں, اپنے امام کو خوش کریں. اس لیے کہ جب بھی شب جمعہ آتی ہے تو روایتوں میں ہے کہ ہمارا امام مصلی پر بیٹھ کر روتا ہے, کربلا والوں کو یاد کرتا ہے. اور پتہ امام کیا کہتے ہیں؟ زیارت ناہیہ اٹھائیے, امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس ننھی سی بچی پر کہ جس کے رخسار پر اتنے تماچے مارے گئے
کہ جس کے رخسار کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ یہ فرماتے ہیں میرا سلام اس قیدی پر کہ جس کے جسم کا گوشت لوہے کی زنجیریں کھا گئی۔ اللہ آپ کی طرح ہمارا امام بھی کربلا والوں کا سوگوار ہے، ہم وارث کربلا بھی کربلا کے غم میں گریا کنا ہے۔ عزاداروں میں ایک دو فقرے کہوں اور مجلس تمام کر دوں، چونکہ اصال ثواب کی مجلس ہے۔ آپ جانتے ہیں کربلا میں 3 دن تک پانی بند تھا، 3 دن سے خیمہ حسینی میں بس ایک آواز تھی، الاتش الاتش الاتش۔ بالآخر ایک ایک کر کے خیام حسینی سے سب جاتے رہے، شہید ہوتے رہے۔ آخر میں روایت کہتی ہے کہ امام حسین علی مقام خیمے میں آئے اور آن کر کہتے ہیں بہن زینب میرا آخری سلام قبول کرو، اے بہن ام کلثوم میرا آخری سلام قبول کرو، اے ماں کی کنیز فضہ میرا آخری سلام۔ روایت کہتی ہے کہ خیمے کا پردہ 7 مرتبہ اٹھا گرا اٹھا گرا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا تھا؟ جب بھی امام حسین خیمے سے نکلنا چاہتے تھے نا، کوئی نہ کوئی سیدانی، کوئی نہ کوئی بیوی دامن امام حسین تھام لیتی تھی اور آواز دیتی تھی ہمارے والی و وارث ہمیں کس کے سہارے چھوڑ جاتے ہو؟ عباس ہمارا سہارا تھا شہید ہو گیا، علی اکبر ہمارا سہارا تھا شہید ہو گیا۔ امام فرماتے تھے کہ ہم نے تمہیں خدا کے سہارے چھوڑا۔ بالآخر امام خیمے سے باہر آئے تو کیا دیکھا کہ خیمے کی پشت پر ہمارے سینے پر سونے والی 4 سالہ بچی بیٹھی ہوئی ہے۔ عزیزوں جناب سکینہ نے اپنے بابا کو دیکھا، دیکھ کر فوراً بابا سے جا کر لپٹ گئی اور رونے لگی۔ امام نے جناب سکینہ کو آغوش میں لیا، پیار فرمایا۔ میں کہوں گا جناب سکینہ کیا وجہ ہے کہ سب نے خیمے میں ملاقات کی، آپ خیمے سے باہر کیوں آ گئی؟ آواز جناب سکینہ آئے گی۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسی خیمے میں جناب مسلم کی یتیمہ بھی ہے؟ اگر میں خیمے میں اپنے بابا سے ملاقات کرتی اور میرا بابا مجھے پیار کرتا تو کہیں ایسا نہ ہو جاتا کہ چچا مسلم کی یتیمہ کو اپنا بابا یاد آ جاتا، لہذا میں خیمے سے باہر آ گئی۔ امام حسین نے اپنی آغوش میں لیا۔ جناب سکینہ فرماتی ہیں بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمایا میں مقتل جا رہا ہوں، اور فرمانے لگے بیٹی سکینہ اب بابا کے سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا۔ کہ کیوں بابا؟ کہ اس لیے کہ اب سینہ میسر نہ ہوگا۔ کہ ایسا کیوں فرماتے ہو بابا؟ کہ اس لیے کہ آج کے بعد تو یتیم ہو جائے گی۔ جناب سکینہ نے پوچھا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ تو میر انیس کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہم سے نہ پوچھو بی بی مصیبت عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اے عزاداروں روزے کے عالم میں آنکھوں سے آنسو نکلیں گے نا، جناب سیدہ کے رومال میں پہنچیں گے، اس کی عظمت ہی کچھ اور ہے، اس کا ثواب ہی کچھ اور ہے۔ بس یاد کر کے کربلا والوں کو روئیے گا اور پرسہ تمام ہو جائے گا۔ بالآخر جناب سکینہ کو زمین پہ اتارا۔ جناب سکینہ اپنے بابا کو دیکھتی ہے، فرماتی ہے بابا اگر اس بچی کو کوئی خواہش درکار ہو بابا کیا پورا کرو گے؟ اگر سکینہ کچھ مانگ لے؟ امام نے فرمایا بتا میری بیٹی تیرا بابا سلطان دین و دنیا ہے، جو کچھ تو مانگے گی تجھے عطا کیا جائے گا۔ سنو گے اولاد والو جناب سکینہ نے اپنے بابا سے کیا مانگا؟ جناب سکینہ فرماتی ہیں بابا اب جب کہ آپ جا ہی رہے ہیں واپس پلٹ کر نہ آئیں گے تو بابا بس اتنی سی فرمائش ہے، اتنی سی گزارش ہے کہ جاتے جاتے میرے سر پائے سے ہاتھ پھیر کر جاؤ بابا، جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرتے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام علی مقام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کانپتے ہوئے ہاتھ۔ اللہ اکبر۔
حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے حسین کو 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، قاسم کے جسم کے ٹکڑے بھی اٹھاتے ہوئے دیکھے ہیں، لیکن حسین کے ہاتھوں میں حرکت نہیں دیکھی، زلزلہ نہیں دیکھا۔ لیکن جب سکینہ نے کہا بابا میرے سر پر ایسے ہاتھ پھیرو جیسے یتیموں کے سر پر پھیرتے ہیں، حسین کے ہاتھ میں زلزلہ تھا۔ زلزلہ کیوں نہ ہوتا؟ ارے دنیا میں تم نے کوئی ایسا باپ دیکھا ہے جو اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کے سر پر ایسے ہاتھ پھیرے جیسے یتیموں کے سر پر؟ اللہ اکبر۔ لو حسین نے ہاتھ ایسے پھیرا جیسے یتیموں کے سر پر پھیرا جاتا ہے۔ جناب سکینہ خیمے میں چلی گئی، امام حسین زمین پر گر کر رونے لگے۔ راوی کہتا میں نے پوچھا حسین اس طرح رونے کا ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا میری بیٹی کو دے، اس کے جانے کا انداز ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی میں اپنے آپ کو یتیمہ محسوس کر لیا۔ بس آخری فقرہ اور مجلس تمام ہے۔ اے عزادارو، امام مقتل میں آئے، زخموں پر زخم حسین نے کھا لیے، تیروں پر تیر حسین نے کھا لیے، نیزوں پر نیزے حسین کھا چکے، زی سے زمین پر نہیں آئے بلکہ تیروں پر لاشا معلق ہو گیا۔ شبر ملعون آگے بڑھا، سر تن سے جدا ہو گیا، زلزلہ کربلا کو آیا۔ جانتے ہو عزادارو، امام حسین نے اللہ سے دعا کی تھی میرے معبود جب تک میرا سر تن سے جدا نہ ہو جائے میری بیٹی سکینہ پر خواب طاری کر دے، خواب طاری کر دے۔ جناب سکینہ خیمے میں آئی، غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ جب جناب امام حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی ہے نا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا ہے نا، زمین کربلا کو جھٹکے آنے لگے نا، تو جناب سکینہ چوک کے اٹھی، اپنی پھوپھی سے پوچھتی پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ جب کوئی جواب نہ ملا نا، خیمے سے باہر آئی، میرا بابا کہاں ہے؟ تو ایک یزید کا سپاہی دکھائی دیا، پوچھا حل رأیت ابی یا شیخ، اے بزرگ کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس نے پوچھا کہ بچی تیرا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام سکینہ ہے۔ کہ تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ کہ میرے بابا کا نام حسین ہے۔ ارے حسین کا نام سننا تھا۔ اس ملعون نے ایک تیر نکالا، چلے کمان میں جوڑا، امام مظلوم کربلا کے زخمی جسم کا نشانہ بنا کر تیر مار کر کہتا سکینہ دیکھ وہ ہے تیرا بابا حسین۔ جناب سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، اے ماما اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ بابا کا پتہ پوچھنے پا ایک تیر کا اضافہ اور ہو جائے گا۔ اے بابا اب سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ کون اسے پیار کرے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ میرے معبود تو رحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار العیوب ہے۔ اہل بیت کے صدقے میں ہماری عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو توفیق عطاء الہی اور اہل بیت عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پھر سے ایک سورہ حمد کی تلاوت جو جہاں جس کنڈیشن میں ہے اسی کنڈیشن میں ایک سورہ فاتحہ لیاقت علی ابن سلیمان علی کے لیے چاہتا ہوں۔ اللہ